अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। खान की हेल्थ से लेकर हॉस्पिटल लेके जाना, अडियाला जेल के बाहर धरने से लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना, धरने का खत्म होना, चीफ जस्टिस याया खान से मुलाकातों से लेकर अटर्नी जनरल के साथ मुलाकातें और फिर वहां से केपी हाउस के अंदर पॉलिटिकल कमेटी के इजलास से लेकर शेख वकास अकरम की ऑडियो का लीक हो जाना और उसके बाद फिर शौकत खानम के डॉक्टर का एक वीडियो पैगाम आना, ये सारी चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, इस कदर खेल बिगड़ चुका है। पीटीआई के अंदर की लड़ाई से लेकर बाहर की साजिशों तक, और फिर जो अभी आखिरी धमकी नजम सेठी के जरिए आई है, ये सारी चीजें अगर खुलकर बयान करना शुरू कर दी जाए तो हो सकता है ये वीलॉग आधे घंटे का हो जाए और बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों से बर्दाश्त भी ना हो। लेकिन जाहिर है हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम रिपोर्ट करना है, आप लोगों को आगाह रखना है, और जाहिर है कोई एजेंडा भी नहीं, ताकि आप तक सच पहुंच सके। नंबर वन, बगैर किसी लगी लिपटी के खान, इमरान खान पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर लीडर हैं। ना भी पॉपुलर होते, जेल के अंदर थे, इतने मशकूक तरीके से उनको अडियाला जेल से निकाल कर लाना पिम्स के अंदर, और वो पिम्स जिस पर इतराज़ात उठ रहे हैं कि वहाँ पे सहूलियात और वहाँ पे स्पेशलिस्ट जो इस तरह का रटीना का है वो नहीं है, तो सवालात उठते हैं कि क्या फैमिली को पता था, नहीं पता था, इस तरह कैसे किसी को उठा के आप उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, या ज़ाहिर क्रिटिकल मामला होगा, क्रिटिकल स्टेज पर गेम गई होगी तभी अडियाला से निकाला होगा, वरना तो वो अडियाला से निकालता नहीं। नंबर वन, ये वाली बात हो गई। अच्छा, ये हो गया। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त हुकूमत पर डाल रही है, हुकूमती वुजरा को पता नहीं, इवन जो हेल्थ मिनिस्टर है जिसका ये महकमा है अस्पतालों वाला, हेल्थ मिनिस्टर कहता है कि मैं तो कराची में था, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो टीवी से पता चला, इंटरनेट से पता चला। वो इन पर जो है वो चीजें डाल रहे हैं। मेरा कंसर्न ये नहीं है कि किसको पता था किसको नहीं पता था, कौन किस पर इल्जाम डाल रहा है और कौन पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। इतना बड़ा वाकया हो गया, ये छोटी बात है, ये छोटी बात है। पाकिस्तान के अंदर नाम लें या ना लें, सियासत भी सहाफत भी हर चीज एक नाम पर चल रही है, वो नाम है इमरान खान, इमरान अहमद खान न्याजी। ना टीवी प्रोग्राम कोई हो सकता है, ना कोई वीलॉग हो सकता है, ना पाकिस्तान के अंदर सियासत की, इलेक्शन की, किसी तरह की कोई बात हो सकती है एक नाम के अलावा। अदालतों का बेड़ा गर्क सिर्फ एक शख्स की वजह से हो गया कि उसको हराना है, इमरान खान। इतना बड़ा लीडर, उसको आधी रात के वक्त अस्पताल से उठाकर अडियाला से उठाकर अस्पताल लाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो कयामत आ जानी चाहिए थी, जो सच्ची बात है। पीटीआई के अंदर, पीटीआई के लीडरान, पीटीआई का वर्कर, मुल्तान से लेकर फैसलाबाद तक, लाहौर, कराची, लोग सड़कों पर होती हो भाई, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर, उसके सब वो उसकी जेल के अंदर ये हालत हो गई है कि उसको आधी रात के वक्त चोरी चुप के अस्पताल लाना पड़ा है। मामला तो सीरियस है। इसके साथ एक और चीज जोड़ लूं, अभी डॉक्टर आसम हफीज साहब की एक वीडियो आई है शौकत खानम की। उन्होंने कहा भाई ये जो खान की आंख का मसला है, हमारी इतलात के मुताबिक पिम्स के अंदर ये सहूलियात नहीं है, और उनका ये जो मसला है आंख का, एक ये सेंसिटिव मसला है, ये हर डॉक्टर आंख वाला चेक नहीं कर सकता। सेकंड, ये अगर आंख को मसला हुआ है तो ये अकेली बीमारी नहीं है, शुगर भी हाई हो सकती है, बीपी भी हाई हो सकता है, खून के अंदर कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसके अंदर खून जरूरत से ज्यादा जम रहा है, तो दिल की बीमारी भी हो सकती है, मल्टीपर पर्पज हो सकते हैं। यानी ये नहीं, देखिए किसी को मुंह पर मिसाल देने के लिए बता रहा हूं, पिंपल निकलेगा तो इसका मतलब है उसके पीछे कुछ और वजूहात हुई होंगी। पिंपल सिर्फ वो एक जो है वो उस रिएक्शन के बदले में जो अंदर हो रहा है वो सामने आ गया, एक साइन के तौर पे सामने आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जो बात यहां तक पहुंची है। अब दो चीजें मजीद सुन लें, उसके बाद ये जो कुछ चल रहा है उसकी तरफ। सुहेल अफरीदी कल अडियाला जेल पहुंचते हैं 2 बजे, रात के 2 बजे तक
2:30-3 بجے تک وہ وہاں پہ بیٹھے رہتے. لوگ کتنے تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا, میں نے وہاں سے رپورٹ کیا. وہاں جب پیک تعداد تھی لوگوں کی اس وقت 200. اڈیالہ اتنا بڑا ایشو. پھر سہیل افریدی نے کال دے دی, سچی بات سنیے گا, سہیل افریدی صاحب نے کال دے دی کہ تمام ایم پی ایز, ایم این ایز, ٹکٹ ہولڈر, تنظیم کے لوگ یہاں پر پہنچیں اور باقی لوگ جو ہے وہ الرٹ رہیں. کتنے لوگ پہنچے کسی کو پتا ہے؟ کوئی بندہ بھی نہیں پہنچا, کوئی بھی نہیں پہنچا. میکسیمم ورکر سمیت, سوشل میڈیا سمیت, ایم پی اے سمیت, کابینہ کے جو 4 لوگ تھے, سہیل افریدی, ان کے اسکواڈ سمیت میکسیمم لوگ ہوں گے 100. آپ بتائیں, اتنا بڑا لیڈر, اور اڈیالہ کے باہر 100 بندہ بھی نہیں تھا رات کو جب دھرنا ختم کرنا پڑا, کیونکہ وہ تیاریاں پولیس نے شروع کر دی تھی آپریشن کی. اچھا, ایک تو یہ چیز. دوسرے نمبر پہ شفیع جان صاحب نے ابھی انکشاف کیا جیو نیوز پر کہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے اور ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر کی ہم ملاقات کروا دیتے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب کو لاہور سے بلوا لیا تھا, پھر ملاقات نہیں کروائی گئی. ملاقات اس لیے نہیں کروائی گئی کہ ملاقات ہوگی تو سہیل افریدی کی بلے بلے ہو جائے گی, اور ظاہر ہے سہیل افریدی کو نیچا دکھانا ہے, سہیل افریدی کے حصے میں تو کوئی ون جانے نہیں دینی. چلے, ایک آڈیو لیک ہوئی ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کی, شاید آپ لوگوں نے سن لی ہو, اگر نہیں سنی تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب نے بھی کیا کیا, جب رات کے 8 بجے آپ کال دیں گے, پھر لوگ منگل کو ہو کے پہنچ گئے ہوئے تھے گھروں کو واپس, تو وہ کون سا ایم پی آتا, کون سا ایم این اے آتا, آدھی رات کے وقت جب آپ کال دیں گے تو پھر یہی والی صورتحال ہوگی. ظاہر ہے آپ کو شیخ وقاص اکرم, یہ گنڈا پور گروپ, یہ ایک ہی کمپنی کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, لوگ نہیں پہنچ سکے. سہیل افریدی 2 بجے سے پہنچا ہوتا. سہیل افریدی کو کال دینے کی ضرورت ہی کیوں آئی؟ کیا ان کا لیڈر نہیں تھا عمران خان, یا پی ٹی آئی کے ورکر کا لیڈر نہیں تھا, وہ کیوں نہیں پہنچے؟ ٹھیک ہے, نہیں پہنچے, بات مان لیتے ہیں کہ رات کو 8 بجے کال دی گئی, پاسبل نہیں ہوگا, کوشش کی ہوگی, انہیں لگا ہوگا کہ نہیں یار پاسبل نہیں ہے, انہوں نے کوشش بھی نہیں کی, کوئی کسی کا ویڈیو پیغام آ جاتا. چلے چھوڑ دیتے ہیں. آج سہیل افریدی صبح 10 ساڑھے 10 بجے 11 بجے قریب سپریم کورٹ جاتے ہیں, رات تقریباً 7-8 بجے تک وہ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں. تمام تر کوششوں کے باوجود ایک چھوٹی سی کامیابی ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جو پیمز کے اندر عمران خان کا علاج ہوا ہے, یعنی جو میڈیکل رپورٹ ہے, وہ یحییٰ خان صاحب ملاقات کرنے کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو مل جائے گی. اور سہیل افریدی آخری پریس کانفرنس کرتے ہیں جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھائی اگلا ہم مطمئن نہیں ہیں, ہم مطمئن نہیں ہیں, کوئی ہمیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جو یحییٰ خان صاحب سے سلمان اکبر راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آدھے گھنٹے کی, تو یحییٰ خان کر بھی کیا سکتا ہے؟ یحییٰ خان کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی نہ تو میں 100 موٹر لے سکتا ہوں, میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے 100 موٹر لینے کی, وہ آئینی عدالت کے پاس ہے, نہ میرے پاس کوئی خان کا کیس پڑا ہوا ہے, کیس ملاقاتوں والا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ جانے اور آپ جانے, ادھر جا کے دھرنا دیں. لیکن یحییٰ خان نے فیس سیونگ اپنے آپ کو دینے کے لیے بھی, باقیوں کو دینے کے لیے, وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ اس نے کہا میں رپورٹ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, میں اتنا کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, سہیل افریدی کہا ہم مطمئن نہیں, ہم اگلا لاہ عمل دیں گے. کے پی ہاؤس چلے گئے, کے پی ہاؤس کے اندر ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے, کوئی لاہ عمل نہیں ہے. 8 فروری پر فوکس رکھیں گے, محمود خان اچکزئی ویڈیو پیغام جاری کریں گے. سبحان اللہ, محمود خان اچکزئی ویڈیو پیغام دیں گے. لیڈر سہیل افریدی کا ہے, پی ٹی آئی والوں کا ہے, یہ محمود خان اچکزئی کا ہے. اچکزئی صاحب تو آج بھی نظر نہیں آئے, بیرسٹر گوہر نہیں وہ نظر آئے, رات کو اڈیالہ جیل کے باہر بھی نہیں نظر آئے. محمود خان اچکزئی تو نہیں گئے, علامہ ناصر صاحب آج آئے ہوئے تھے سپریم کورٹ, وہ جی ویڈیو پیغام جاری کریں گے. دوسری طرف ابھی نجم سیٹھی صاحب, ظاہر ہے اس طرح کے لوگوں کے ذریعے ہی پھر بتایا جاتا ہے, نجم سیٹھی کا بھی ایک بیان آیا ہے. انہوں نے کہا اگر کوئی کسی نے سوچا نا کہ وہ وفاق سے کے پی کے کو کٹ کر دے گا, یعنی کے پی کو بند کر دے گا, تمام راستے بند کر دے گا, کوئی ایکسٹریم پوزیشن کی طرف جائے گا تو وہ خود ہی کٹ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کمال کرتے ہیں, کس کی جرت ہے کہ جو کے پی کے کو بند کر کے اور جو ہے وہ کٹ کرے وفاق سے. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی, وہ خود ہی کٹ ہو جائے گا, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اس کو فارغ کر دیا جائے گا. حالانکہ شفیع جان صاحب ابھی ایک ٹی وی پروگرام میں, تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہاں تک کہا ہوا تھا ذاتی معالج کو, یعنی ڈاکٹر کو جانے دیں, خان سے ملنے دیں, معائنہ کرنے دیں, وہ آ کر کوئی باہر پریس کانفرنس کو نہیں کرے گا, کوئی معلومات نہیں دے گا, خان کی ہیلتھ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوگی. اس کے باوجود جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی گئی. یعنی یہ تو معاملہ ہے,
یہ تو تماشا ہے. ابھی تو ظاہر ہے ہم ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں, اس ملک کے اندر جو تماشے ہیں اس پر بات نہیں کر سکے. یہ جو جج افضل مجوکا نے ایران کو دہشت گرد اسٹیٹ کہا تھا اور اس کے بعد وہ فیصلہ آج تبدیل کیا کیونکہ دفتر خارجہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے وہ افضل مجوکا کا جو فیصلہ ہے وہ بھونڈا, یعنی اس کو ہم اون نہیں کرتے جو ایران کے حوالے سے ریمارکس ہے. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں. جب حافظ حمداللہ جیسا بندہ جو جے یو آئی سے وہ کہتے ایک پارٹی کا بانی قیدی کی ایک پارٹی کا بانی قیدی کو بیماری کی وجہ سے پیمز ہسپتال لے جایا گیا, مگر عجوبہ یہ ہے کہ حکومت اور حکومتی وزراء لا علم تھے. وزراء کو میڈیا سے پتہ چلا. میں پہلے بھی یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ موجودہ حکومت شو پیس ہے, اصل کنٹرول طاقت کی ہے. وہ طاقت نہ ریاست ہے نہ آئینی نہ بلکہ ان کا بس یہ شخصیت کی حکومت ہے. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر ہم بھی تنقید کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہوں گے, ورکر بھی نہیں نکلا. سچی بات یہ ہے کسی ایک شہر کے اندر اتنی بڑی خبر تھی, اتنا بڑا معاملہ تھا, کوئی بھی نہیں نکلا. بہرحال ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.